اس لیے میرے عزیز نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میری امت کا مستقبل کہاں تک یہ آواز پہنچائے اللہ پہنچا دے، پوری امت کے نوجوانوں تک پہنچا دے۔ خدا کے بندو، اپنے دامن کو پاک رکھو، اپنے دامن کو بے داغ رکھو۔ یہ اللہ نے جو انرجی تمہارے اندر رکھی ہے، یہ انرجی یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی دوسرے لڑکے کو چہرے کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے دیدار کا شوق اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر تم نے دوسرے حسینوں کو دیکھنا ہی اپنا شعار بنایا تو اللہ کے دیدار سے محروم رہو، محروم رہو۔ ساری دنیا کے حسینوں کا حسن جس حسن مجسم نے پیدا کیا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسن ہو سکتا ہے دنیا؟ کیا وقت ہوگا جب جنت میں تمام جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ ہم نے دنیا میں بہت سے اجتماعات دیکھے اور سنے ہیں، اللہ اس اجتماع میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرما کہ جنت میں اجتماع ہوگا۔ بیان کس کا ہوگا؟ اللہ کا خود، اللہ جل شانہ خود بیان فرمائیں گے۔ اور کیا بیان فرمائیں گے؟ تمام جنت کے لوگوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، جوانوں سے، تمام خوش نصیبوں سے اللہ پوچھیں گے رضیتم یا عبادی، بندو میری بندیو تم مجھ سے خوش ہو گئے؟ اللہ اللہ اللہ، وہ خوش نصیب بندے اور بندیاں پکار کر کہیں گے کہ اللہ اللہ، ہم کیسے خوش نہ ہوتے، آپ نے تو ہم کو وہ سب دیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں تھا، کسی کان نے سنا نہیں تھا، کسی کے دل دماغ میں آیا نہیں تھا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نعمتیں یہاں ملیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے بندو ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ حیران ہو جائیں گے لوگ کہ اللہ کیا باقی ہے اب؟ اتنے شاندار محلات، ایسے بہترین کپڑے، اتنا شاندار فرنیچر، اتنی بہترین مشروبات اور کھانے، ایسا موسم، اتنی بڑی جنت۔ جانتے ہو ہر وہ جنتی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں کیسے جائے گا؟ بہت سے جنتی وہ ہوں گے جو بے حساب و کتاب جائیں گے، بہت سے جنتی وہ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بعد جائیں گے، بہت سے جنتی وہ ہوں گے جو برسوں، ہزاروں، لاکھوں سال جہنم میں جلائے جانے کے بعد جائیں گے۔ وہ بھی جنتی ہوں گے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ہم میں سے ان میں سے ایک بھی ہم شامل نہ ہوں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو نکالنے کا حضور کی دعاؤں کو سن کر حکم کریں گے۔ جو سب سے آخر میں جو انسان جنت میں جائے وہ بیچارہ کھڑا ہوا دروازے پر گھبرایا ہوا کہ اب تو سب لوگ پہلے ہی جا چکے، جگہ تو بھر گئی ہوگی، اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملے گا کہ جس دنیا سے تم آئے ہو اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت تمہارے لیے لکھی گئی ہے، انتظار میں ہے، جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں سب سے آخر میں جو انسان جنت میں جائے گا اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو یہ ساری نعمتیں دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو بندے کہیں گے کہ اللہ اب تو سب مل گیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اس وقت اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک نعمت باقی، بلکہ 2 نعمتیں باقی۔ پھر اللہ اعلان فرمائیں گے اليوم احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں اپنی خوشی کا لباس تم کو پہناتا ہوں،
آج کے بعد اب سمجھو مطمئن ہو جاؤ کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں تم سے. ہمارے علماء نے لکھا ہے, قابل نے بتایا کہ یہ کہنے کی ضرورت اللہ کو کیوں محسوس ہوئی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھ رہے ہوں گے. وہ دنیاوی زندگی اللہ کے خوف میں گزار کر آئے ہیں, تو ابھی تک ان کے دل میں کہیں نہ کہیں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں کسی وقت جنت میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں. تو اس پرانے خوف کے اثرات کو نکالنا اللہ اپنی شفقت کے تقاضا سمجھیں گے اور کہیں گے بندو اب مطمئن ہو جاؤ, کبھی مجھ سے میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا, ختم. کیونکہ اگر انسان کو بہت عیش کے سامان بھی مل رہے ہوں لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا ہو کہ پتہ نہیں کب چھن جائے تو اس کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اطمینان دلائیں گے. دوسرا انعام اس سے بھی بڑا, وہ یہ کہ بندوں اور بندیوں, میں جانتا ہوں کہ تم غیب میں مجھے دیکھے بغیر مانتے چلے آئے. میرے سورج کو دیکھا, میری گواہی دی. میرے چاند کو دیکھا, میری گواہی دی. آسمان اور زمین کو دیکھا, میری گواہی دی. میرے قرآن کو پڑھا, میری گواہی دی. میرے نبی کو دیکھا اور سنا, میری گواہی دی. تم نے میری نعمتوں کو دیکھ کر مجھے دیکھا, پہچانا, دیکھا نہیں تھا. یہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں مجھے دیکھنے کی تمنا ہے. آج میں سارے حجابات اٹھاتا ہوں اور اب جی کھول کر میرا دیدار کرو. اللہ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرما. ہم گندی قسم کی چیزیں اور فضول چیزیں اور گندی تصویریں اور یہ اور وہ دیکھ کر اس نعمت سے اپنے کو محروم نہ کریں. یہ حق ہے, حق ہو کر رہے گا. یہ ہمارے گھروں میں جنت کے تذکرے نہیں ہوتے. یاد کرو آپ کے گھر میں کب ایسا ہوا ہو کہ کسی بچے نے پوچھا ہو کہ امی آپ کیوں رو رہی ہیں. کسی بچے نے آپ سے پوچھا ہو ابو بہت دیر سے آپ دونوں رو رہے ہیں, کیا بات کیا ہے. کبھی ہوا ہے کوئی گھر میں؟ کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ مائیں وہ ہوتی تھیں جن کی تہجد میں سسکیاں رو کر سن کر 4-4 3-3 سال کے بچے اٹھ جاتے تھے, اور روتا ہوا دیکھ کر بچہ کیسے پڑا رہے گا بستر پر, وہ لپک کے جاتے تھے, امی امی آپ کیوں رو رہی ہیں, امی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, امی میں ابو کو جگاؤں. اور ماں بیچاری بچے کو کہتی تھی بیٹا تو سو جا, سو جا, کچھ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. اب ماں کہتی امی آپ رو رہی ہیں میں سو جاؤں. نہیں, یہ کیا معاملہ کیا ہے, آپ بتائیے کیوں رو رہی ہے. تب مجبوراً ماں کہتی تھی بچے کے کان میں بیٹا سو جاؤ, مجھے اپنی آخرت کی فکر کی وجہ رونا آ رہا ہے, میرا کیا ہوگا. اب بتاؤ اس بچے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا؟ کب ہوا ہے آپ کے گھر میں یہ واقعہ؟ غفلتوں کے پردے پڑ گئے ہمارے اوپر, غفلتوں کے پردے پڑ گئے. نہ جنت کا شوق دل رلاتا ہے, نہ جہنم کا خوف رلاتا ہے. سب سے ہلکے درجے کا عذاب صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جس جہنمی شخص پر کو ہوگا, اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں, وہ سب سے ہلکے درجے کی سزا یہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے پیروں کے نیچے جہنم کے انگارے رکھ دیے جائیں گے اور اس پر وہ کھڑا رہے گا, اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اس کے اثر سے اس کے سر میں اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے تمہاری ہانڈیوں پر, تمہاری ٹولوں پر تمہاری ہانڈیاں ہو. یہ سب سے ہلکے درجے کا. ہمیں ڈر نہیں لگتا, ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے, ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ.